کل میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ کس طرح سے کرونا وائرس کے حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن دی تھی. تو میں نے تو تھوڑا سا میڈیکل اس میں بتایا تھا آپ کو کہ کیسے چل رہا ہے حالات وغیرہ, مگر ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے نارملی جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں کس طرح سے لائف کو لے کے چل رہے ہیں. اور بہت زیادہ ٹائم ہے جو ہم کو فری مل گیا ہے, تو بہت سے لوگ ہیں جو صرف اس کو سو کے اور بغیر کچھ کرے گزار رہے ہیں. ان کو یہ ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہے, ان کو محسوس ہو رہا ہے یہ ٹائم. مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس ٹائم کو بہت اچھے طریقے سے اسپینڈ کر رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوچھتے ہیں ہم, آپ بتائیے کہ. السلام علیکم, محمد عباس. بس یہی کووڈ-19 کے حوالے سے آپ سے بات کرنی تھی کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے, بہت سے جو لوگ ہیں وہ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ میڈم نے کہا کہ بہت سے جو ہیں وہ صرف سو کر گزار رہے ہیں اپنے وقت کو اور سب چیزیں. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. مجھے بھی یہ ٹائم ملا شروع میں, ظاہر سی بات ہے میں بھی ایک پرائیویٹ جاب کرتا ہوں, تو اس کے اندر مجھے بھی ٹائم ملا یہ شروع کے اندر. ایک ہفتہ میں بھی سویا, ایسی بات نہیں, پر آفٹر اس کے بعد تو پھر جو ہے میں بہت زیادہ اریٹیٹ ہو گیا. تو اس حوالے سے پھر میں نے اپنے گھر میں سوچا میں کیا کروں, کیونکہ میرے پاس بہت دن سے ٹائم تھا, بہت 24 مارچ سے میری چھٹیاں ہوئی تھیں, اور آج کوئی میں آپ کو پتہ ہے کہ 22 مارچ ہو چکی ہے, تو 22 اپریل ہو چکی ہے. تو خیر اس کے اندر پھر میں نے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز اس طریقے سے کرا کہ میں نے اپنے گھر کے اندر کوئی بھی ایک چھوٹا سا کام تھا جو میرے بہت دنوں سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا, اور میں اس پہ اپنا سارا سامان لے کر آیا, اپنے ٹائم کو میں یوٹیلائز کرا. جس لائک بڑا سا میں ایک ڈیوائڈر بنایا, اس کو اندر میں نے سب چیزیں اپنے حساب سے خود کری, مجھے کسی کارپینٹر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی. تو بس میں یہی آپ سے کہوں گا, کیونکہ میں آن جاب بھی یہ سب کرتا رہتا ہوں اپنے گھر میں, اور ابھی یہ جو ٹائم ملا اس ٹائم کو ویسٹ نہ کیا جائے اپنے, اور ان سب چیزوں سے آپ فائدہ اٹھائیں جو آپ کو ٹائم مل گیا ہے, تو اس کو آپ یوٹیلائز کریں. کوئی بھی کام کوئی بھی چیز سے اس کو میں آپ کو صرف یہ پیغام دوں گا کہ اس کو فالتو وقت میں اور سو کر باتیں کر کے ادھر کی ادھر کی مت کریں. اس ٹائم کو کچھ نہ کچھ آپ یوٹیلائز کریں. اور ہمیں پلان بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ آگے کے حالات کیسے ہوں گے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم, جیسے میں نے دیکھا ہے کہ بہت اچھا پلان کرتے ہیں, تو ہمیں پلان کرنا چاہیے کہ اب ہمیں آگے جو منتھ ہمارے آ رہے ہیں, تو اگر اس میں حالات ایسے ہیں تو ہم کس طرح سے ان منتھ کو لے کے چلیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری سیلری ویسے ہی رہے کہ نہیں رہے, ایکسپینڈیچر بڑھ جائیں ہمارے. تو اس وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پلان کرنا چاہیے اپنے آپ؟ بالکل پلان کرنا چاہیے, کیونکہ آج کل جو ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس حوالے سے لوگ صرف اس کے اندر صرف گھر کے اندر بیٹھے کھا رہے ہیں اور اپنے انجوائے کر رہے ہیں, تو یہ کر لو تو وہ کر لو. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ ہر چیز کو پلان کرے چلیں, کیونکہ کچھ نہیں پتا کہ آگے سیلریز اور کمپنیز کا کیا ہے, پرائیویٹ جاب کا. کیونکہ یہاں پہ جو پاپولیشن ہے پاکستان کے اندر وہ زیادہ تر جو ہے وہ گورنمنٹ جاب پر نہیں ہے. وہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر پرائیویٹ نوکریاں کرتے ہیں, پرائیویٹ جابس ہیں ان کے پاس. تو اس حوالے سے کہ بہت زیادہ آگے کرائسس آ سکتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر ایسی یہ لاک ڈاؤن جو چل رہا ہے ہمارے ملک میں اور یہ سب ایسی رہا تو اس کے اندر بہت سی پرابلمز آ سکتی ہیں. تو اس لیے اپنے پیسے کو بھی, اپنے ٹائم کو بھی اور اپنے ہر چیز کو ایک حساب سے لے کے چلے. ایسا نہیں ہے کہ اگر لاک ڈاؤن آئی ہے تو ہر چیز آپ کو بس کھا لینی ہے, اڑا دینی ہے, مزہ کرنا ہے. نہیں, ہر چیز کو ایک لمٹ میں لے کے چلیں. جیسے کہ میڈم نے بتایا کہ بہت سے جو ان کی کل بھی میں نے سنا شو ان کا, تو اس کے اندر میں کچھ ریسرچ اپنی شو وہ کری تھی, تو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. میڈم کیا آپ کے اس میں رہا؟ تو ریسرچ میں نے جو تھی وہ میڈسکیپ سے میں نے جرنل پڑھا تھا, تو اس میں یہ تھا کہ بہت سارے جو ہے وہ یعنی کہ یہ جو وائرس ہے اس نے بہت ساری پاپولیشن کو افیکٹ کر دیا ہے آلریڈی, اور وہ ٹیسٹنگ انہوں نے روک دی ہے کیونکہ وہ ٹیسٹ کرتے میڈم آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی یہ ہوگا, ابھی آگے چلے گا, ایسے چلتا رہے گا, کیا دیکھتی ہیں آپ؟ یہ نیکسٹ ایئر جب آئے گا تو اس کے اسٹارٹ میں جب تک سردیاں رہیں گی تو یہ وائرس جو ہے یہ ایکٹیو ہی رہے گا. کیسے آپ کیسے اتنی شیورٹی سے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کو کیسے کیا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ جب اتنی پاپولیشن وائڈلی اتنی پاپولیشن کو افیکٹ کیا, اور اگر ہم اس کا دیکھیں تو یہ 9 days تک ان اینیمیٹ آبجیکٹس پر یہ الائیو رہ سکتا ہے. یعنی کہ جن چیزوں کو ہم ٹچ کرتے ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں یہ الائیو رہتا ہے. تو کسی بھی چیز کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ختم کرنا اور ایک دم سے اس کو صاف کر دینا, اتنے کہ ابھی آیا مارچ میں اور اپریل میں اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے. تو یہ جو اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز اور یہ سب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی ویکسین کر لی اور یہ سب چیز کی میڈیسن تیار کر لی, کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کسی بھی ویکسین کو بننے کے لیے اس کا جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ 4 phases اس کی ہوتی ہیں, اور 4 phases کو کمپلیٹ ہر صورت کرنا ہوتا ہے, تبھی جا کے ایک ویکسین تیار ہوتی ہے, اور اس کو لگنے میں کوئی 16 months لگتے ہیں.
تو کوئی بھی جو لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ویکسین بنا لیں گے یا بنا لیں گے، وہ ویکسین نہیں ہے، وہ ایکچولی بس ایک امیونوگلوبن ہے، وہ اس کو امیون سسٹم کو اسٹرانگ کر دیں گے. تو وہ امیون سسٹم کو ہم اپنا اچھی نیوٹریشن لے کر بھی اسٹرانگ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو، کیونکہ جب ایسی کوئی چیز ویکسین وغیرہ آتی ہے تو وہ بہت مہنگی بھی ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہم اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتے. بس ہم اپنی ڈائٹ کو جو ہے وہ نارمل رہ کے کریں گے، اور بس تھوڑا سا آپ کو یہ کرنا ہے. آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہمیں سے اپنی سیفٹی خود کرنی چاہیے. سیفٹی کرنی اور آگے کے لیے ہم. تھینک یو سو مچ میڈم. تھینک یو.